بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ طلباء کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدارس میں علم نحو کو کیوں پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بھی ابتدائی درجوں میں، اور جو اصل مقصود ہے یعنی فقہ، اصول فقہ، حدیث اور اصول حدیث، اس طرح قرآن وغیرہ، تفسیر وغیرہ، اسے بعد میں پڑھاتے ہیں اور علم نحو کو پہلے پڑھاتے ہیں۔ علم نحو میں بس فعل، فاعل، مفعول وغیرہ کرتے رہو، اصل یعنی فقہ وغیرہ سے، مسائل وغیرہ سے، اصل دین سے اس کا کچھ خاص تعلق نہیں ہے۔ پھر اسے پہلے کیوں پڑھاتے ہیں؟ اور بعض طلباء صحیح طرح اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح آج کل طلباء کی ایک تعداد ہے جو علم نحو سیکھنے میں دلچسپی نہیں لیتی اور اس کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ علم نحو کوئی خاص علم ہے ہی نہیں، اصل علم تو علم فقہ ہی ہے، قرآن و حدیث سمجھنا اصل مقصود ہے، تو علم نحو ہم کیوں سمجھیں؟ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ان کی ترغیب کے لیے علم نحو سیکھنے والے کی فضیلت سنیں گے۔ علم نحو سیکھنے والے کی فضیلت منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو العباس ثعلب نحوی نے ابو بکر بن مجاہد مقری سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی کہ اس کی تفاسیر لکھیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے احادیث کی خدمت کی کہ اس کو روایت کر کے دوسروں تک پہنچایا اور ان کی شروحات لکھیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فقہ کی خدمت کی۔ یہ سب کے سب فائز المرام ہوئے، اور میں علم نحو میں مشغول ہو کر زید و عمر کرتا رہا، میرا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ حضرت ابو بکر ابن مجاہد مقری علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ میں اسی رات اپنے گھر آیا تو خواب میں سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ اور ابو العباس سے میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا انتا صاحب العلم المستطیل، یعنی تم وسیع علم والے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام بھیجا رہے ہیں، ابو العباس نحوی کے لیے اپنا سلام بھیجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ ابو العباس سے ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا انتا صاحب العلم المستطیل، یعنی تم وسیع علم والے ہو، کہ قرآن و حدیث کا فہم علم نحو پر موقوف ہے۔ قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب کہ آپ کو صحیح طرح علم نحو آتا ہو۔ اگر آپ علم نحو سے واقف نہ ہوں تو قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اسی وجہ سے طلباء کو چاہیے کہ علم نحو میں بھی دلچسپی لیں اور اس کو بھی اہمیت دیں، اور زیادہ سے زیادہ اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے استعمال کرنا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم قواعد پڑھ لیتے ہیں اور اس کا استعمال نہیں کرتے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ زیادہ دنوں تک یاد رہے گا۔